تو ناظرین، آج ہم فیئر ویل اسپیچ کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ سید حمزہ منیر موجود ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اردو سے ان کا ادب سے ان کا تعلق ہے، اور اکثر ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ویڈیوز ہم ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، مختلف ٹاپکس پر ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی ٹاپک پر گائیڈ کیا جائے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فیئر ویل اسپیچ کے حوالے سے ہے کہ فیئر ویل اسپیچ کیسی ہونی چاہیے۔ سامنے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی ایک سینئر اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی جونیئر ہے، وہ ڈائس پر آ کر کیا کہے گا اپنے کلاس فیلوز کو، اسی حوالے سے اب ہم سر سے گفتگو کریں گے۔ مجھے جو فیئر ویل جو الوداعی تقریر ہے، میں نے خود ابھی تک سیکھا ہے الوداعی تقریر کے بارے سے۔ مجھے جو سب سے الوداعی تقریر اچھی لگی ہے، جو جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، جی وہ ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، چیئرمین تھے ہمارے، انہوں نے عامر سہیل صاحب، انہوں نے آگے ایک ہمیں گائیڈ لائن ایک فیئر ویل آپ اس کو اسپیچ کیا تھا انہوں نے آگے، ٹھیک ہے، اور وہ اتنی مدلل اور اتنی بہترین تھی کہ وہ الفاظ آج تک جو ہے نا وہ ذہن سے چپکے ہوئے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، پھر تو ہمارے ناظرین بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس میں یہ تھا کہ ایک بات جو ایک انہوں نے بات بڑی پیاری کی، جی وہ یہ کہتے تھے کہ زندگی میں اب آپ لوگ نے دوبارہ کبھی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کلاس جو ہے، جو آپ کی کلاس کبھی بھی دوبارہ اکٹھی نہیں ہوگی، بالکل۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر کبھی آپ کسی کو کوئی کام کہتے ہیں اور وہ آپ کی توقع پر پورا نہیں کرتا تو پھر اس میں دل کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے ذاتی بہت سارے مسائل ہیں، اور وہ مسائل میں الجھا ہوا ہے، تو کسی کی طرف سے دل خراب نہیں کرنا۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یار فلاں کی وجہ سے میرا کام بگڑ گیا یا فلاں نے ایسے کر دیا، کیونکہ جنگ لڑنا پڑتی ہے اپنے دور بازی پر، زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوتے، بالکل ایسے ہی۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے ڈاکٹر نعیم صاحب نے ہمیں بتائی تھی، پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے کہا کامیابی آپ نے اپنے بلبوتے پہ حاصل کرنی ہے۔ آپ جہاں سے جا رہے ہیں آپ نے محنت کرنی ہے، آپ دنیا کی جتنی مرضی بڑی موٹیویشنز لے لیں، آپ پیسے دے کے آپ پاس لے کے جائیں اور آپ موٹیویشن لیں، جس مرضی بندے کی موٹیویشن لیں، آپ یقین کریں کہ اس کو جو نتیجہ ہوگا نا آخر میں وہ آپ کو یہی کہے گا اسٹرگل کریں، محنت کریں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہماری فیئر ویل پہ بھی سر نے یہ کہا، انہوں نے کہا 3 چیزوں کی بنیاد پہ ملنے والی کامیابی آرزی ہے۔ جی آپ جا رہے ہیں، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھیجنے کا دل نہیں کرتا، جی ایسے قدرت کے فیصلوں کا بھی لازم ہے احترام، ورنہ میں چاہتا تھا میرے ساتھ تو رہے، بالکل ایسا ہی۔ ٹھیک ہے میرا دل تیار تو میرے ساتھ رہے، لیکن تو جا رہا ہے، لیکن یہ خوشگوار یادیں چھوڑ کے جا رہا ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ نعیم صاحب کہتے تھے کہ 3 چیزوں کی بنیاد پہ ملنے والی کامیابی نہ بات، ایک جو کامیابی آپ طاقت کی بنیاد پہ حاصل کرتے ہیں نا وہ کامیابی آتی ہے، طاقت ختم ہوگی کامیابی ختم، پیسے کی بنیاد پہ حاصل کی گئی کامیابی، پیسہ ختم، کامیابی، خوبصورتی کی بنیاد پہ حاصل کی گئی کامیابی، خوبصورتی ختم، کامیابی، سمجھا ہے کہ وقت کی رفتار کا مزاج، لمحوں میں کٹ گئی ہے صدیوں خبر، اور وہ جیسے اس نے کہا تھا نا کہ بقائے حسن الفت پر یقین کتنا تھا دونوں کو، یہاں ہر چیز فانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، کہ ہمیں دونوں کو یقین تھا، مجھے محبت پہ بڑا یقین تھا، تجھے اپنی حسن پہ بڑا یقین تھا، اور ہم دونوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں سمجھا کہ یہاں پہ بھائی تو فیئر ویل میں جو آپ کے دوست ہیں نا، آپ نے ان کے ساتھ بھی بات کرنی کہ آپ لوگوں کو چھوڑنے کا دل نہیں ہے، نہ ہم آپ لوگوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اب اسے اپنے اپنے مقام پہ اس کا بیج بونے کے بعد اس کی آپ جاری کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ سے فرمایا تھا کہ میں نے 3 دن تک پہنچا دیا،
صحابہ نے عرض کیا پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ بالکل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ لوگ جو تم میں سے یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان تک یہ پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ صحابہ دنیا میں نکلے، بالکل حق ادا کیا، انہوں نے بھی اپنا حق ادا کیا۔ جی تو جو علم ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، اپنے اداروں سے جو ہم نے سیکھا، پھر یہ ہمارا فرض بنتا ہے اس کو آگے ہم اس کو چاہے حق ادا کریں۔ اس کا حق ادا۔ جنہوں نے ہمیں سکھایا انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ پھر جو ہمارا حق ہے کہ ہم اس علم کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ اور ایک اور بات ہے، میں بڑے مطلب ایک ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم میں سے جو لوگ سیکھتے ہیں اور اداروں سے سیکھ کے چلے جاتے ہیں، یا علم کو پہنچانے میں کنجوسی مت کیا، بالکل ایسا ہی ہے، یہ غلط ہے۔ اگر انہیں یہ بتائیں جب آپ الوداعی کو پوری کریں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی وجہ سے کسی کا کام نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے، کسی کی وجہ سے۔ ہاں آپ خوش قسمت ہیں اگر آپ کسی کے کسی وجہ سے کام آ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ کسی کے کام آ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ نے اس ادارے کے اندر اتنا ٹائم خرچ کیا آپ نے، اور اس ٹائم کو آپ نے قیمتی بنایا۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ ٹائم قیمتی کس وقت بنے گا، وہ ٹائم اس وقت قیمتی بنے گا جب آپ اس ادارے سے نکل کے اس کا حق ادا کریں گے کہ یار یہ میں نے اس ادارے کے ساتھ سیکھا اور یہ میں جو ہے نا وہ میں۔ اور ظاہری بات ہے جذبات ہوتے ہیں، جس وقت آپ کو ادارہ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں پرنسپل، اس وقت تو ایک بات سر جی الوداعی تقریر کی موشن لگی ہوتی ہے کہ یار یہ چیز ایسے، اس وقت تو آپ کو وہ بات بھی یاد آ رہی ہوتی ہے جو کسی ٹیچر نے آپ کو جھڑکا تھا، آپ کو وہ بھی بڑے یاد آتا ہے کہ یار اس نے وہ ہارون الرشید کا جو بیٹا تھا، ہارون الرشید وہ جب خلیفہ بنا تو اس نے اپنے استاد کو بلا لیا دربار نے کہا استاد محترم جب میں بچہ تھا آپ کے پاس نہیں آتا تھا، آپ نے مجھے ایک تھپڑ مارا تھا اور بلا وجہ تھپڑ مارا تھا، تو اس وقت مجھے میں بچہ تھا، میں نہیں پوچھ سکتا تھا کہ تھپڑ کیوں مارا۔ اب میں بادشاہ بن گیا، اب آپ مجھے بتائیں مجھے وہ تھپڑ کیوں مارا تھا، کیا جواب دیا استاد نے؟ انہوں نے کہا محمود تمہیں ایک تھپڑ بلا وجہ بغیر کسی جرم کے لگا، وہ تمہیں آج تک یاد ہے، تو پھر تم رعایا کے ساتھ ظلم کرو گے وہ بھی یاد رکھو، رعایا تو یہ یاد رکھنا کہ جب تم کوئی زیادتی کرو گے تو پھر اگلا بھی وہ زیادتی جانا وہ نہیں ملے گا۔ تو پھر صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم گئے اور ہم نے ڈنر کر لیا، 2-4 سپیٹ ہو گئے، تو نا آپ کی زندگی کی یادیں ہوتی ہیں۔ پھر بندہ جس وقت 40-50 سال کی عمر ہو جاتی ہے، بندہ بستر سے ٹیک لگا کے سکور کر رہا ہوتا ہے، وہ تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہ جو تصویریں پرانی دیکھتے ہیں حقیقت میں جوانی ڈھونڈتے ہیں، اور بچوں کی طرح چاہے مجھے ڈانٹ لے کوئی لیکن میرا بچپن میں جلا دے کوئی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا پھر یہ اس ٹائم کے لیے مگر اس وقت تو وہ ویسے قدر نہیں ہوگی، ہاں جب الگ ہوتا ہے پھر ویسے کلاس نہیں بنتی، ویسے دوست اب آپ اکٹھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر آپ جو ان کے ساتھ جو وہ ایک جو لفظ ہوتا ہے نا بھائی، وہ سارے کا سارا ایموشن سے بھرپور ہوتا ہے اگر آپ نے اس ادارے کے اندر اچھا وقت گزارا۔ اور جو بند الوداعی تقریر کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے پورے دوستوں کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ چاہیے کہ وہ ترجمانی کا حق ادا کرے کہ اس کے اندر کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک پوری متوازن سی بات کرے، وہ یہ بات کرے کہ یار ہمارے دل میں آپ کی قدر ہے۔ دیکھیں جب لوگ سامنے ہوتے تو سارے قدر کرتے ہیں، بالکل آپ کے بعد بھی یہاں پہ قدر ہے، آپ جب بعد میں بھی ہم سے ملیں گے تو آپ کی عزت اور یہ مقام اور یہ مرتبہ ہمارے دل کے اندر ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سب جب بچے جب لوگ خوشی جب ہو جاتے ہیں نا پھر وہ مقام اور وہ مرتبہ جو ہے نا وہ نہیں رہتا۔ تو آپ نے ان کو اس بات کا یقین دلانا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہے کہ اب آپ جا رہے ہیں مستقبل میں آپ جس ادارے میں بھی جا کے کام کریں، آپ زندگی کے جس مرضی شعبے کے اندر جائیں، اس کے لیے دعا گو ہے کہ وہ آپ کے لیے نفع بخش ہو، تو آپ ہر چیز کے اندر صرف
جو ہے نا مادہ پرستی ڈھونڈتے رہیں کہ نہیں یار یہ ہے تو میں یہ کروں گا، اتنا نفع ہو رہا ہے تو پھر یہ کروں گا. نہیں، ان کو. اور پھر ایک اور ان کے ساتھ آپ پوری فوٹو بنوائیں.